میرے محترم بھائی اور دوستو، میں کوئی بیان کے لیے آیا نہیں تھا، صرف تعزیت کے لیے۔ ضیاء اللہ عبدالجبار کے بزرگان دنیا سے تشریف لے گئے، والدہ والد۔ تو میں سفر میں تھا، چلے میں، سندھ میں تھا، وہاں پتہ چلا، تو میں صرف تعزیت کے لیے آیا۔ آپ بہت زیادہ بھائی جمع ہو گئے تو پورا اجتماع ہو گیا، تو مجھے واپس بھی جانا ہے اور سفر بھی میرا لمبا ہے، میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکوں گا، اس پر میں پہلے معافی مانگتا ہوں۔ امید ہے آپ بھی مجھے معاف فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اقوال ابھی ذہن میں آئے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے ان کا ترجمہ کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم وان فررتم منہ ادرککم فالوہا الوہا فالنجاة النجاة۔ کیا فرمایا کہ آج تک موت سے کوئی لڑ نہیں سکا، کوئی اس کے آگے جم نہیں سکا، اس سے لڑو گے تو شکست تمہارا ہی مقدر ہے۔ موت سے آج تک کوئی جیت نہ سکا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی شاہ و گدا، کوئی امیر و امیرن، کوئی غریب و غریبن، کوئی عباسی ایرانی تورانی، کوئی پنجابی ہندوستانی، کوئی پٹھان پشتو، کوئی بلوچ سندھی، کوئی بچ کے دکھا دے۔ الموت لیس منہ الفوت، موت سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ اب ادھر ہو گئے، ان اقمتم لہو اخذکم، اس سے ٹکر لوگے گرنا تمہارا مقدر ہے، ہار طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹ جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹی ہو جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بے نشان ہو جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے کو بقا ہے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، الا وجہ، اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں باقی، وہ موت سے پاک، وہ زوال سے پاک، وہ ذوف سے پاک، وہ شراکت سے پاک، وہ پارٹنرشپ سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک، متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، لم یکن لہو شریک فی الملک، اس کا شریک نہیں، ولم یکن لہو ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی ایک اکیلے کا ملک، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اکیلے کی بادشاہی، للہ خزائن السماوات والارض، اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج اسی کے تابع، چاند اسی کے تابع، ستارے اسی کے تابع، یہ ہلنے والے پتے اسی کے تابع، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے۔ او بھائی میں نعرے والا مولوی نہیں بھائی، معافی، یہ نعرے کسی اور کو مارے جے مینوں بخشو۔
ہاں ادب سے سنو، ادب یہ بے ادبی ہے نا، یہ اللہ نے مولویوں کو ہدایت دے جنہوں نے نعروں پر قوم کو لگا دیا، کوئی اس کو نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، کوئی ان کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، ساری امت ٹوٹ کے رہ گئی، امت پناہ ہی ختم ہو گیا، فرقوں میں بٹ گئے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک دوسرے پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن، خون کے دشمن، ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پیچھے ہٹ۔ میں نے ایک بڑی داڑھی والے کو ایسے مسافہ ہاتھ ملایا، اس نے ایسے کر لیا، کہ توڑے نال ساڑا مسافہ جائز ہی کوئی نہیں۔ مسافہ تو ابو جہل سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو ابو لہب سے بھی ہو سکتا ہے، مسافہ تو پتھر کے پجاری سے بھی ہو سکتا ہے۔ میں انسان ہوں، انسان سے مسافہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے میں اس کی نظر میں کافر ہوں۔ یہ کس کمبخت نے اس کا ذہن بنایا، کس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک مسلمان سے مسافہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائیو، امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، فرقوں میں بٹ کے نہ رہو۔ اپنی پہچان فرقہ واریت سے کرواؤ گے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ خنجر چلانے والے بنو گے۔ تم صرف اکیلے جنت کے ٹھیکیدار نہ بنو، سب کو جنت میں جانے دو، سب کو جنت میں جنت بڑی ساری ہے، چھوٹی کوئی نہیں، بڑی ساری ہے، بڑی ساری ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ سہجی خلقت آ جاسی تو آج ہر فرقہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بس ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی تو سارے پکے دوزخی ہیں، بس ہم نے جنت میں جانے، باقی تو سارے پکے دوزخی ہیں۔ بھائی اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو، اللہ کی رحمت پہ پابندیاں نہ لگاؤ۔ اللہ تو ایسا کریم ہے کہ قارون کو زمین میں دھنسایا جا رہا تھا، قارون قارون قارون، ساری دنیا کے کافر اکٹھے کروں تو قارون ان سے بڑا کافر ہے۔ وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معافی دے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑ، وہ کہتا موسیٰ مجھے معافی دے دے، وہ کہیں اور پکڑ، موسیٰ مجھے معافی دے دے، وہ کہیں اور پکڑ، یہاں تک کہ زمین ساری اس کو نگل گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا قربان جاؤں کہ موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا، وعزتی لو استغاث بی لاغثہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا، میں معاف کر کے باہر نکال دیتا۔ تو جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو، یہ تو ساری میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی، میرے نبی کی امت بیٹھی ہوئی۔ ہاں ہم نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور بھائیو، یہ نعرے بازیوں نے ہمیں امت سے ہٹا کرنا فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ ان نعرے بازیوں نے، بھائی تم ہی معاف کری، میں تیری گل نہیں کر، تیرا بھی قصور کوئی نہیں، تینوں ہی مولویاں ہلایا، میں نے معافی دے۔ تو میرے بھائیو، جو چیز رواج میں آ جائے نا، اس کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی بات ادب سے سنی جاتی ہے، نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی، نعرے لگا کے نہیں سنی جاتی، ادب سے سنی جاتی ہے، دھیان سے سنی جاتی ہے، دل کے دروازے کھول کے سنی جاتی۔ تو اتنا ٹائم میرا وکھرا لوا دیتا، میں تو پیچھے ہی ہٹنا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں بقا اللہ کو ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ ایک دن ضیاء اللہ کی والدہ مر گئی، ایک دن باپ مر گیا، عبد الجبار کا چاچا چاچی مر گیا، اس کا باپ مر گیا، میں تعزیت پہ آیا تھا۔ ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، یہ تم سب مرو گے، اکیلی موت مرو گے۔ ایک دن یہ کائنات مرے گی، یہ آسمان مرے گا، یہ زمین مرے گی، یہ ہوائیں مریں گی، یہ درخت مریں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج مر گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے مر گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ مر گئے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر گئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے درندے مر گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر گئے، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان مر گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹ گئے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ گئیں، وہ گئی، مٹی میں مٹی ہو گیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ آج موت ہے، آج موت ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج قیامت آ گئی ہے۔ آج کوئل کوک بھولی، آج بلبل نغمہ بھولی، آج شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، مور ناچ بھولا، سانپ پھنکار بھولا، چشمے ابلنا بھولے، دریا چلنا بھولے، سمندر موجیں بھول گیا، چاند ٹھنڈک بھول گیا، سورج آگ بھول گیا،
تارے حسن بھول گئے، آسمان کی بلندیاں گم ہو گئیں، زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی، انسان پتنگے پروانے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ریت بن گئے۔ وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے، اڑ گئے، اور موت نے پکڑا۔ آج صرف ایک نہیں مر رہا، آج سارے مرے، اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا۔ یہ پہلے آسمان والے مرے، یہ دوسرے آسمان والے مرے، یہ تیسرے آسمان والے مرے، یہ چوتھے آسمان والے مرے، یہ پانچویں آسمان پہ موت، چھٹے پہ موت، ساتویں پہ موت۔ پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت، وہ گئے۔ پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت، میکائیل پہ موت۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت من کان تحت عرشی، چپ رہو، میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔ اسرافیل مر جائے، وہ سور پھونک رہا تھا، وہ گرے گا اور مرے گا، اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کیا آواز ہوگی، کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا، اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی، میرا نمبر لگ گیا۔ وہ کہے گا یا اللہ اب تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انک میت، مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے۔ بقا ایک اللہ کو ہے۔ یہ ملک الموت مر گیا، اور کائنات مر گئی، آسمان مر گیا، چاند تارے مر گئے، جن انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، کائنات مٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن۔ پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جنہیں زمینوں پہ ناز، جنہیں وزارتوں پہ ناز، جنہیں حکومتوں پہ ناز، جنہیں فوجوں پہ ناز، جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز، این المتکبرون کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ، موت سے پاک ہے۔ تیرے میرے لیے موت ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ۔ اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے کرنے کے قابل نہیں۔ وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے۔ اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ موت آ جائے گی، تم سے پوچھا گیا نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں، ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں، ابا سے پوچھا گیا نہیں، عبدالجبار سے پوچھا جائے گا نہیں، ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، صرف ایک، جیسے اللہ ایک ایسے ایک، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر،
وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ تاسین، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ راشد، وہ عامر، وہ ناہی، وہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین۔ میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین ہوں۔ آگے حدیثوں میں چلے جاؤ، رشید ہیں، راشد ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، حکیم ہیں، ناہن ہیں، منجن ہیں، ناجن ہیں، ہادی ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں، اور حامد ہیں، محمود ہیں، مدثر ہیں۔ قرآن میں آ جاؤ، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں۔ اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے میاں، مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام بھی نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو، یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو، یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں، اللہ نہیں ملے گا۔ جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے، اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک، فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے، یہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد، اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو، وہ حبیب اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری ساری رات گھلتا رہا اور رلتا رہا اور روتا رہا، اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روضہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ۔ علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے
ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی گناہ کر کے منہ کالے کر کے ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے واستغفر لهم الرسول اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا. یہ آیت ہے. یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے. پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے. وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں. 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں اور 2 شعر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں. میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں. 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں. پھر اس نے 4 شعر پڑھے. آہا یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا. جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی. نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے. یہ 2 شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں. اگلے 2 شعر انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم. وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا. یہ اس نے ایسے بات نہیں کی جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا اور پل صراط کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا دے، یا اللہ میری امت پار لگا دے. ارے پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے جو گریں گے. یہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، شراب پیتے پیتے مر گئے، زنا کرتے کرتے مر گئے، سود کھاتے کھاتے مر گئے، جھوٹ بولتے بولتے مر گئے، گانے سنتے سنتے مر گئے، ماں باپ کو ذلیل کرتے کرتے مر گئے، حرام کھاتے کھاتے مر گئے، خیانت کرتے کرتے مر گئے، جوا کھیلتے کھیلتے مر گئے، ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے مر گئے. ان کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ گرائے گا، باقی جس کو پار کرے اس کی مرضی ہے. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس کی رحمت کو میں پابند نہیں کرتا، میں اس کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ گریں گے پر تمہارا نبی پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا پار لگا پار لگا. تو وہ بدو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری آپ کی شفاعت پر پل صراط پار ہوگا. جب قدم ڈگمگائیں گے، جب پاؤں پھسلیں گے اور وجود جھٹکے کھائے گا تو آپ کی شفاعت کا اثر ہے جو میں پار ہو سکوں گا، ورنہ میں پار نہیں ہو سکتا. مجھے پل صراط پہ یاد رکھنا ہے وصاحباک لا انساہما ابدا. میں آپ کے ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں دے سکتا. یوں تینوں پڑے ہوئے ہیں ایسے ہی. میری انگلیاں دیکھو، یہ بیچ میں اللہ کا نبی ہے، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے. آپ مسجد میں داخل ہوئے، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ عمر کا پکڑا ایسے، اور یوں اندر آئے اور فرمایا مجھے دیکھو ہاکذا نبعث یوم القیامہ. قیامت کے دن ہم ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا اور میرے الٹے ہاتھ عمر ہوگا. میں یوں قبر سے نکلوں گا کہ میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا. وصاحباک لا انساہما ابدا منی السلام علیکم ما جرى القلم. میں ابو بکر عمر کا احسان بھی نہیں بھول سکتا کہ آپ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر عمر کا احسان ہے، جنہوں نے ابو بکر نے امت کو سنبھالا، عمر نے امت کو چلایا.
ابو بکر نہ ہوتے تو دنیا میں اللہ کا نام زندہ نہ رہتا۔ اس 1400 سال کی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ علماء نے لکھا، لولا ہوا، یہ وہ نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا۔ ایک لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا، اور ایک لولا احمد لما عبد اللہ، احمد بن حنبل نہ ہوتے تو دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ یہ اس نے اشعار پڑھے اور روتا روتا آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کے چلا۔ علامہ عتبی کو نیند آ گئی، قبر پر نیند آ گئی۔ ایک دم اللہ کے نبی خواب میں ملے اور فرمایا عتبی اٹھو اور اس بدو کو جا کے پیغام دو، تمہاری فریادیں پہنچ گئیں اور تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو، در مصطفیٰ پہ ڈھونڈو۔ وہی ہے جس کی ہر ادا محفوظ ہے، وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن نرہ ہے، بن کعب ہے، بن لوی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مضر ہے، بن نزار ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر۔ میں تمہیں پیڑھی سنا رہا ہوں اپنے نبی کی۔ بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیذی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالح، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ بھائیو، یہ ہستی ہے محمد الرسول اللہ۔ ارے غلام مصطفیٰ بن، یہ پولیس جتنے تو نظر آؤ، جیسے پولیس نظر آ رہی کہ ہم پولیس والے ہیں، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام مصطفیٰ ہو، اتنے تو نظر آؤ کہ تم غلام محمد ہو، ایسے تو نظر آؤ کہ تم غلام نبی ہو، اس طرح تو نظر آؤ کہ تم غلام احمد ہو۔ الموت لیس منہ الفوت ان اقمتم لہ اخذکم ان فررتم منہ ادرککم۔ موت تمہیں پکڑے گی، بھاگو گے پکڑے گی، لڑو گے پچھاڑے گی، گرائے گی۔ ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے، آپ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے حاضری دی ہے۔ پھر ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے بات کی، پھر علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھا، اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کم بخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں
اللہ کے نبی نے چوما بوسے لیے ہوئے. تم یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے. یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط FIR کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا. تمہاری مرضی ہے یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ. حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے. مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا. عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا. ہائے اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے زمین پہ اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ. دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ. ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے. اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو. سارے سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا. او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کافر کا بچہ 2 سال کا. علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں. چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے. اسے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا. باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا. عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں. جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے. عبداللہ کو بلوایا. 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا. ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا. ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا. لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا. اس وقت دونوں میں کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا. جب دونوں لپ بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، اگر تو راضی ہے تو مجھے. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کریں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر الله قریب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہد دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی، ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں. چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے، پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو،
امت بن کے زندہ رہو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں۔ تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے ہو، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے۔ میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو، امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو۔ پتہ نہیں اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں۔ اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکاتے؟ میں درد سے کہا، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں، میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت۔ حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گئے، آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، الموت لیس منہ الفوت۔ حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے۔ آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گیا، اندر آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے، میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ اور یا رسول اللہ، آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی ٹھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، آپ فیصلہ کریں، جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں۔ تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جاواں کے رواں، جاواں کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اتے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئیاں، اتے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں۔ دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کرتے تو آج طارق جمیل، تم اور میں، ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا؟ پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب، میں تیرے بعد، واہ رب، میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا
تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا کہ الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے ملک الموت، اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بیمار ہے، سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گناہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، یوشع، ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو سنو، اس وقت دیکھ لینا، دیکھ لینا، دیکھ لینا، ایک ہستی ہوگی، ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، وہ امتی امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں، شرابیوں، ڈاکوؤں، چوروں، بے نمازیوں، میری امت کو توڑنے والوں، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا
مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہذا کیا کرو؟ الوحا الوحا، جلدی کرو جلدی کرو۔ کیا جلدی کرو؟ النجات النجات، کہ نجات کی جلدی کرو، نجات کی جلدی کرو۔ کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ تم سب کا، ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، وَنَوِّرْهُ بِالْحِکْمَةِ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وَقَوِّهِ بِالزُّہْدِ، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ، وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَاءِ، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، اے دل تو مرے گا، وَحَذِّرْهُ وَصُولَةَ الدَّهْرِ، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وَتَقَلُّبَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرفی دیارہم، ان کے ٹوٹی حویلیاں، ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا، موہنجو داڑو میں جا، ہڑپا میں جا، ٹیکسلا میں جا، اور لال قلعہ دلی میں جا، شاہی قلعہ لاہور میں جا، دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہو جلال تھا، یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا، موتی محل تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے، جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی، اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا، شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی، جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی، جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا۔ آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، برمزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نئے پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، یہی انجام ہے۔ صرفی دیارہم، جاؤ برباد شہروں میں جاؤ، پھرو گھومو، ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو، ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو، ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، جاؤ اجڑی قبریں دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، شکستہ مزار دیکھو، اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو، جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، جہاں دست بستہ گردنیں جھکائے غلام تھے، جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھیں، ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انک صرت کعہدہم، انک صرت کعہدہم، ایک دن تو بھی طارق جمیل مر جائے گا، تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا، کوئی ادیب تھا، کوئی مقرر تھا، تو بھلا دیا جائے گا، تیری اولاد تجھے بھلا دے گی، تیری قبر پہ جانا چھوڑ دے گی۔ 4 دن آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر ضیاء اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی، کوئی باپ تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے۔ آخر جملہ سن لو، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیاک بآخرتک۔ لہذا اے کلور کوٹ والو، اے عباسی والو، اے فلاں والو، اے فلاں والو، ہند و سندھ والو، آخری جملہ قرآن کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو 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 پولیس والو، تاجرو، زمیندارو، بادشاہو، فقیرو، سنو 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 سنو، لا تبع آخرتک بدنیاک، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا۔ دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مٹانی پڑے تو مٹا دینا، ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا، ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا، پر آخرت نہ چھوڑنا،
آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، یہ موت کی تیاری ہے۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، موت سے عبرت لو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو۔ یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے۔ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ عبادت کی محنت ہے، یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے، یہ اللہ کا دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ سب اس میں جاؤ، وقت لگاؤ، وقت لگاؤ گے زندگیاں پلٹا کھائیں گی۔ لیکن میرے بھائیوں، وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ کرتے ہو توبہ؟ میرا مطالبہ ناجائز ہے؟ میں نے غلط کہا ہے؟ اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنی مدت ہوئی اپنی مانتے ہوئے، اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو۔ اور میرا رب ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین اس دھرتی سے اٹھا اور یوں تہ بتہ رکھتا 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 آسمان کی چھت کو پہنچا دے۔ اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے، پر میرا اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو۔ اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا۔ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آج توبہ کر کے اٹھو۔ تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری۔ یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی، پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے۔ میں توبہ اس لیے کہلواتا ہوں، 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ۔ میرے بھائیو، میں یہ 1 گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو۔ اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے، ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، وہ ملے گا، پر ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے۔ طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں۔ تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ میں ابھی سندھ میں 40 دن لگا کے آ رہا ہوں، 1 مہینے کا مسلسل سفر تھا، روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے، 162 جماعتیں 1 مہینے میں 4 مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں، 321 جماعتیں 3 دن کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں، 6 جماعتیں 1 سال کی نکلیں، 7 جماعتیں 7 مہینے کی نکلیں، 18 ہندو مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کوئی انسان کہ میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا، تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا۔ تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ۔ نیت کرتے ہو سارے؟ آخری گزارش کرتا ہوں، آپس میں مسلمان بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے نہ رہو، مسلمان بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ یہ میری آخری صدا ذہن میں گونجتی رہے، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ نفرتوں کی آگ میں تم لکڑی نہ بن جاؤ، نفرتوں کی آگ میں تم کانے نہ بن جاؤ، نفرتوں کی آگ میں تم پیٹرول نہ بن جاؤ، تم پانی بنو، بجھانے والے بنو، بجھانے والے بنو۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، جس پر آ گئی اور اس کی معافی ہو جائے۔ ہم کون ہیں جنت کے ٹھیکیدار کہ ساتھوں سوا کوئی جا نہیں سکتا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ نیت کرتے ہو سارے؟ جاؤ گے نا تبلیغ میں انشاءاللہ؟ اب 1 دفعہ سورت فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ قل شریف پڑھو، پھر ضیاء اللہ کی والدہ اور والد کی نیت کرو، پھر دعا کر لو۔